السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ اس وقت پولیٹیکل صورتحال کچھ یوں ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ سی ایم کے پی کے کابینہ بنانے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکے، آلدو کہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ معاملہ آئی تھنک سو خان صاحب سے ان کی ملاقات پر اٹکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں اس وقت سیاسی جوڑ توڑ ہونے جا رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ وہاں آئے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں وہ ایک بار پھر جو ہے وہ بحالی کی طرف گامزن ہیں، کچھ ریٹن ایگریمنٹس پر کہا جا رہا ہے کہ بات اٹک چکی ہے۔ ان سب کی کیا انسائٹس ہیں، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ثناء ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک۔ بھائی یہ بتائیں کہ سی ایم کے پی کے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، کابینہ نہیں بنا سکیں، تو بات تو وہیں اٹکی ہوئی ہے، ملاقات ہے تو ملاقات ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ نہیں۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہوئے گی؟ اس کی ریزن بتاؤں، سچ بتاؤں، کیونکہ عمران احمد نیازی نااہل ہیں اور عدالتی جو ہے وہ مجرم ہے، عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے۔ وجہ یہ ہے اس وجہ سے ملاقات نہیں ہوگی، سچ بتا رہا ہوں، اس وجہ سے ملاقات نہیں یہ وجہ۔ علی امین گنڈاپور بھی تو کرتے رہے ملاقاتیں خان صاحب سے، غلط کرتے رہے، غلط کرتے رہے۔ اس وقت ایک آرڈر تھا جس میں جو سیاسی قیدی کی، یعنی قیدی کی سیاست پر گفتگو کے اوپر جو پابندی ہے اس کی شک کو معطل کیا ہوا تھا ہائی کورٹ نے۔ وہ شک کو معطل کرنے کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا ہے لارجر بینچ نے۔ اچھا، تو اب وہ جو شک ہے وہ انووکڈ ہے۔ تو اس وقت عمران احمد نیازی جو کہ عدالتی سزا یافتہ مجرم ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے ایک انلیگل ڈیمانڈ کر رہے ہیں سہیل آفریدی۔ اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہو لیکن ڈیمانڈ اس کی انلیگل ہو، غیر قانونی ڈیمانڈ کر رہا ہو، تو کیا اس کو تسلیم کرنا چاہیے؟ لیکن کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا نا، جی بالکل، پھر کرا لیں، رانا صاحب ہو گئے، جا کے کرا لیں ملاقات۔ ٹائم کیا ہے جی، ٹائم دیکھ لیں، میں کس ٹائم بات کر رہا ہوں، یہ 3:30 بج رہے ہیں اس وقت، اور ہم دن کون سا ہے؟ منگل کا دن ہے جی، 28 اکتوبر ہے، ٹھیک ہے، اور سال 2025۔ ٹھیک ہے جی۔ رانا صاحب، اب آپ نے کہا تھا ملاقات ہو جائے گی، اور یہ خاکسار کہہ رہا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ راوی اس متعلق چینی چین لکھ رہا ہے، اور یہ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو اس وقت یعنی عمران خان صاحب ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، وہ بیسکلی یعنی ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے ان کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، ہی از اے کنوکٹڈ پرسن۔ اور کنوکٹڈ پرسن دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی، میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، سینٹ کے وہ ٹکٹ جاری کر چکے تھے، پھر عدالتی فیصلہ آتا ہے 2017 میں کہ جو شخص الیکٹرل پروسیس کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ شخص جو کہ کنگ نہیں بن سکتا، وہ کنگ میکر کی جو چیز ہے وہ انجوائے نہیں کر سکتا قانون۔ اٹ وڈ بی اے موکری آف اے کانسٹیٹیوشن۔ یہ عدلیہ کا اور یہ جو آئین پاکستان کا مذاق ہوگا، اس کی تزییق ہوگی۔ تو یہ چیز ریسٹرکٹ کی، تو پھر وہ جو امیدوار ایون مصدق ملک صاحب، وہ لوگ جو کہ سینٹ کے مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے، پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، یعنی وہ مادر پدر آزاد ہو گئے جی۔ اور اس میں ایک وہ آفریدی صاحب بھی جو سینیٹر نہیں بنے، ابھی سینیٹر بنے تھے مرزا آفریدی صاحب، تو مرزا آفریدی صاحب بھی واز ون آف دوز ونس جی۔ اوکے، نہیں تو اگر آنے والے وقت میں کوئی ملاقات کا سین بنا تو کس شرائط پہ بنے گا؟ دیکھیں نا ایک بات، اچھا اگلی بات سن لیں۔ اگر سہیل آفریدی کہتے ہیں جی کہ میں ملاقات ان کی کرا دیں، سپوزٹلی وہ مشاورت کر لیتے ہیں عمران خان سے، اور مشاورت کے بعد وہ ایک کابینہ تشکیل دے دیتے ہیں، تو پھر وہ جو کابینہ تشکیل دے گی، کل اس کابینہ کے خلاف وہ کورٹ میں چلا جائے تو کورٹ کیا کہے گا؟ کورٹ کیا کہے گا؟ اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے گا۔ مشورہ لینا بھی نہیں کر سکتے جی، وی کینٹ بی، وہ اس کے سیاست میں حصہ ہی نہیں لے سکتا، سیاست میں کسی طور وہ حصہ وہ کینٹ مطلب ٹیک پارٹ ان اٹ، تو وہ بیسیکلی از آؤٹ فرام دا پولیٹیکل سسٹم۔ عدالتی فیصلے اور قوانین اس کو یعنی سسٹم سے آؤٹ کر رہے ہیں، اس کو سسٹم کا حصہ رہنے نہیں دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ ماضی میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کے لیے پوری کابینہ جاتی تھی، تو وہ ان کے دفتر جاتی تھی، ان کے گھر جاتی تھی، وہ ایبسکانڈر ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم کے اوپر وہ ملاقات کر رہے تھے کابینہ، اور وہ ڈیسیجن جو ہے وہ کوئی ایسا، نواز شریف اس ٹائم گورنمنٹ میں نہیں تھے کہ فلاں بندہ اپوائنٹ ہو جائے گا، فلاں بندہ ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب سے ایک انہوں نے بیہائنڈ کلوز ڈورز، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی انہوں نے مشاورت کی جس کو انہوں نے اناؤنس ہی نہیں کیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی، خاموشی تھی اس کے اوپر۔ تو یہاں پر تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے یہ کہہ دیا، کپتان کا ویژن، فلاں ویژن، فلاں ویژن۔ وہ کون سا ویژن ہے؟ اس کو تو
قانون ہی الاؤ نہیں کرتا, اس کو عدالتی فیصلے الاؤ نہیں کرتے, تو جو ڈیمانڈ سہیل آفریدی کی ہے وہ انلیگل ڈیمانڈ ہے. اور انلیگل ڈیمانڈ کو کسی صورت جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے. ان کو عدالتوں سے کیا مسئلہ ہے جی اس ٹائم, پتہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سہولت کاری نہیں دے رہی, عمرانداری نہیں ختم کر دی انہوں نے, گڈ ٹو سی یو والی عدالتیں نہیں ہیں خان صاحب, گڈ ٹو سی یو خان صاحب, پتہ ہے آپ کو. اور یہ جو کے پی کے میں جو ہے وہ 2 ہفتے تک ابھی تک کابینہ نہیں بن سکی, جو گورننس کا بحران جنم لے رہا ہے. تو آئین کے مطابق جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے وہ اٹھایا تھا کہ میں عمران خان سے ملاقات کر کے تو کابینہ بناؤں گا. اب تو مختصر کابینہ بن جانی چاہیے. نہیں, کیا انہوں نے حلف اٹھایا تھا عمران خان سے ملاقات کا؟ کیا انہوں نے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے نہیں کیا تھا نا. تو اپنے حلف کی تو پاسداری کر لے اللہ کے بندے, اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہا. آپ بتائیں مجھے, جو شخص اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا اس سے آپ کیا توقعات کر سکتے ہیں؟ یعنی آفریدی صاحب کو کابینہ تو اناؤنس کر دینی چاہیے, چاہے ان کی ملاقات ہو یا نہ ہو. کرے جی, کرے نہ کرے, ان کا اپنا مسئلہ ہے. صوبہ جانے, ان کے عوام جانے کتنا وہ اس کو عوام کا خیال ہے. یہ تو فیصلہ وہ کر چکے ہیں, اس کو 4.5 کروڑ کی عوام پیچھے ہے, عمران خان آگے ہے. یہ فیصلہ سہیل آفریدی اناؤنس کر چکے ہیں, یہ دکھا چکے ہیں. یہ 12 دن جو گزرے ہیں, یہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ بیسیکلی صوبے کے عوام کا مینڈیٹ تھا جس کی توہین کر چکا ہے. 12 دن سے توہین کر رہا ہے مسلسل, اور اللہ بہتر جانتا بھی کتنی جو ہے وہ زیادہ مزید توہین کرنی ہے, کیونکہ عشق عمران میں مبتلا ہے نا, مسئلہ یہ ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ ایمرجنسی نافذ ہونے کی بھی باتیں کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے یا کچھ اس کے امکانات ہو سکتے ہیں ان فیوچر کے پی کے میں؟ یہ سیکیورٹی کی صورت حال بھی, سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, ایک بات یاد رکھنا. تو میں کبھی ایسے دعویٰ نہیں کروں گا. کھچڑی پک رہی ہے, کھچڑی پک رہی ہے, لیکن وہ ایمرجنسی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. وہ کھچڑی کچھ پک رہی ہے, اب وہ کھچڑی کیا پکنی ہے, کیا ہونا ہے, یہ وقت پر سامنے آئے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو انگریڈینٹس اندر جانے ہیں, پھر وہ چاول وہ بننے ہیں. وہ یاد ہے کھچڑی بننے کی وہ پوری انہوں نے ریسیپی بتائی تھی. کیا نام ہے ان کا, جو سی ایم پنجاب تھے سابق, پرویز الہی صاحب نے. اچھا, کھچڑی سے یاد آیا کہ کھچڑی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی بن رہی ہے. آزاد کشمیر میں بھی اس وقت سیاسی بحران ہے, جوڑ توڑ ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا. نون لیگ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی, اور کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کشمیر کا وزیر اعلیٰ نہیں, وزیر اعظم ہوتا ہے. ہاں, وزیر اعظم, آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم ہوتا ہے. اچھا, وزیر اعظم کے حوالے سے شاید مزید تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. ابھی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے جمع کرانی ہے. ابھی تک تو جو باتیں پتہ لگ رہی ہیں, انوار الحق صاحب نے انکار کیا ہوا ہے, انکار کر دیا ہے, لیکن انہوں نے کوئی 2 بجے تک ان کو ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی, تو استعفیٰ نہیں دیا انہوں نے, ابھی تک تو نہیں دیا استعفیٰ. تو مطلب ڈیڈ لائن ختم ہوگی, تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہوگی. تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں گے تو 4-5 دن تو گزار جائیں گے, بلکہ ہفتہ گزار جائیں گے. بس سمجھ لیں کہ کوئی مطلب آج اگر تاریخ ہے نا جی 31 کا مہینہ نا, 28 ہو گیا ہے, تو 4 دن آج سمیت کر دیں, 4 دن یہ کر دیں, تو آگے یعنی اگر یہ 2 دن 3 اور 7-8 دن نکال جائیں گے. اور انوار الحق صاحب اچھا نکالنا چاہیے نا, وہ 7-8 دن نکال سکتے ہیں انوار الحق صاحب. ہفتہ کا لگ جائے گا ان کا, لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ وقت شاید نہ مل سکے ان کو. اچھا, ایسے میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی بنائی تھی پچھلے دنوں, جو مطالبات تھے کشمیریوں کے, اس کے حوالے سے اس کا مستقبل پھر کیا ہوگا اس سیاسی بحران میں جو اس وقت؟ وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو سگنیٹریز ہیں اس کی, ان کے لیے اوبلیگیشن ہے, وہ ان کے اوپر یعنی ان لیٹر ان اسپرٹ عمل درآمد ہوگا, کیونکہ وہ کسی نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگے, وہ عوام کے لیے مانگے تھے, تو وہ تو پورے کرنے پڑیں گے. اوکے, وہ پورے کریں گے. اچھا, بلاول کی اور مولانا صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی بہت سی اسپیکولیشن گردش کر رہی ہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر والا ہی کوئی فارمولہ مولانا کے لیڈنگ رول میں کے پی کے میں بھی ہو سکتا ہے, ایسا آپ کو لگتا ہے؟ جی, ایسی 2 باتیں ڈسکس کی ہیں, 27ویں ترمیم اور کے پی کے جو ہے سیاستدان جب بیٹھتے ہیں تو باتیں تو کرتے ہیں نا جی, ہر چیز زیر بحث آتی ہے, اور مولانا خاصا ویٹیج دیتے ہیں بلاول کو. لیکن 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس وقت مین ان کا ایجنڈا تھا. مین ان کا ایجنڈا یہ تھا. کے پی کے بھی واز آلسو انڈر ڈسکشن, لیکن وہ ڈسکشن کے اندر ہے, وہ اس وقت ان کی پرائورٹی نہیں ہے. اس وقت فوکس کے پی کے نہیں ہے, اس وقت فوکس 27ویں ترمیم ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان اور افغان حکومت کے مذاکرات کی طرف. ایک دفعہ پھر ہمیں ریزیوم ہوتے دکھ رہے ہیں. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جناب یہ ریٹن معاملات پہ چیز اٹکی ہوئی ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ افغان حکومت ہمیں ان ریٹن لکھ کے دے کہ وہ TTP کو کنٹرول کریں گے اور کارروائیاں بند کریں گے, جبکہ جو ہے افغان حکومت اس حوالے سے ہیزیٹنٹ ہے, وہ کہتی ہے زبانی کلامی پہ کام چلائیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اس حوالے سے خواجہ آصف کا یہ بیان بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا
تو پھر وار ہے. وار ہے. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. ود اے ہیوی ہارٹ آئی ایم سیئنگ اٹ. یہ جو مذاکرات ہیں ناکام ہو چکے ہیں. اس وقت ٹرکی نے دوبارہ جو بیچ میں ثالث ہیں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ دونوں اطراف کو کہا ہے, بٹھا دیا ہے, مذاکرات کا دور شروع پڑا ہے. لیکن کل سے یا پرسوں سے سمجھیں کہ یہ مذاکرات ختم ہے. کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہے؟ ان کو ان ریٹن دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ خالی ان ریٹن کے اوپر نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. طالبان کے پاس جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ شاید ڈرتے ہیں ٹی ٹی پی سے, یا ان کی مجبوری ہے ٹی ٹی پی. ان کے پاس آلریڈی اس وقت جو ہے مسائل ہیں, ان کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے, یا وہ خود بھی فتنہ ہی ہیں. میں دونوں طریقے سے کہہ سکتا ہوں. میں تو ان کو اب الگ نہیں تصور کر رہا, کیونکہ جس حد تک وہ آگے آ چکے ہیں, اور اب مذاکرات کی اس حد تک سیریسنس کے بعد جب آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر آ چکا ہے طالبان کی حکومت, افغان طالبان کی حکومت. اور یہ فتنہ الخوارج ہم ان کو کہہ رہے ہیں. میرے خیال کے مطابق ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی چیز ہے. اب ایک ہی تصور کیا اب میں ان کو میری نگاہ میں وہ ایک ہی چیز ہے. آئی ڈونٹ سی دیم ڈفرینٹ. اور ویسے بھی آپ کو فور انفارمیشن مختلف ناکوں کے اوپر افغانستان کے اندر آپ کو یہ فتنہ الخوارج کے لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے اندر بسے میں ایسی بات تو نہیں ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, جو کہ شاید میرے خیال سے جو کے پی کی سائڈ کے جو آگے ہوئے کے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں جو کہ ان علاقوں کو کور کرتے رہے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں. وہاں پر ایون کہ جو کابل ایئرپورٹ ہے اس کا 50% سیکورٹی تو ان کے پاس ہے, ٹی ٹی پی کے پاس. اوکے, پھر ہم یو ناٹ اویئر آف دس. ہاں وہی بات ہے نا, آپ کو علم نہیں ہے. تو یہ مطلب کئی ہزار بندہ وہاں پر ہے, اور یہ وہاں پر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں. اچھا, ان کے اندر اور بھی مصیبتیں ہیں نا, ان کے اور بھی ایسے مختلف گروپ ہیں جو کہ طالبان کو پسند نہیں کرتے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, یہ قابض طالبان رجیم ہے, یہ وہاں کے عوام کی حقیقی نمائندہ نہیں ہے, اور یہ اس وقت انڈیا کے پورے اس کے اوپر آ چکی ہے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے تقریباً ان کو $1 ارب انڈیا نے دیے ان کو. کتنا؟ $1 ارب. اور یہ $70 ملین لیتے ہیں ویکلی جو ہے وہ امریکہ سے. تو میرے خیال سے یہ $70 ملین تو رکنا چاہیے ان کا, کیونکہ جو یہ کر رہے ہیں, جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں, جو کچھ ان کے طرز عمل ہے, یہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے. 70 ملین. چائنا نے بھی ان کے ساتھ سی پیک 2 کا وہ کیا ہوا ہے, تو یہ بھی شاید ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گا. دیکھیں ایک بات بتا دوں, جو ٹرکی اینڈ قطر وہ دونوں جو فریقین ہیں ان کو اس بات کا سالسین کو پتہ لگ گیا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, پہلی بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو پھر بھی رسپیکٹ کے اندر چوتھے دور میں بیٹھ گئے ہیں. ہم نے جو کل والے جو اجلاس ہوئے ہیں وہ 18 گھنٹے چلے ہیں, 18 آورس, اس سے پچھلے 9 گھنٹے چلے تھے. تو اتنے سنجیدگی کے ساتھ, اتنے ان لینتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں, تو ان کی ڈوریں جو ہیں انڈیا ہلا رہا ہے. تو انڈیا جب ڈوریں ہلا رہا ہے, اور ان کے اندر جو جس طریقے سے یہ ٹی ٹی پی موجود ہے, جو ان کو انہی کا بیسیکلی وہ دے لائک سیم فار می. تو یہ بیسیکلی وہی چیز چل پڑی ہے. اب ٹی ٹی پی ہیں یا افغان طالبان ہیں, اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ ایک ہی ہیں, اور یہی ہے آپ کا معاملہ کہ پھر جنگ ہے.